بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر. محمد نذیر خان. اب جو چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائزہ ہے وہ اب لوگوں کو توہین عدالت کے نوٹس سے ڈرا رہا ہے, دھمکا رہا ہے کہ آپ نے صاف شفاف الیکشن کی بات نہیں کرنی. جو ہائی کورٹ میں پریڈکشنز تھی وہ یہی تھی نا کہ جو آر اوز ہیں, جو الیکشن ہے وہ ضلعی افسران نہ کروائیں, بیوروکریسی میں سے افسران نہ لیے جائیں, کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ مینج ایزی ہو جاتی ہے. پھر وہی جو بیوروکریسی ہے جو پی ٹی آئی کو سائڈ لگا رہی ہے, دیوار کے ساتھ لگا رہی ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو, یہ ووٹرز کی, سپورٹرز کی, ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, ان کی نظر بندی کی جا رہی ہیں. حال ہی دنوں میں شیر افضل مروت کی نظر بندی ہوئی ہے, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی بیوروکریسی کے حوالے الیکشن کر دیے. یہ وہی بیوروکریسی ہے. جب نواز شریف آیا تھا تو سی سی فلور بلال صدیقی مینا نے اس کو سلوٹ لگایا اور کمشنر لاہور نے ویلکم کیا, ڈی سی لاہور موجود تھے. پھر آپ اسی بیوروکریسی کو بات کریں گے کہ وہ یہ الیکشن ڈے والے دن صاف شفاف الیکشن ہونے دیں گے, کہ کیا یہ الیکشن ڈے والے دن پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں ڈرائیں گے, دھمکائیں گے؟ تو کیا آپ اس ملک کے اندر صاف شفاف الیکشن کی بات کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے؟ اور تو پھر اگر یہ توہین عدالت ہے تو پھر آپ اس توہین عدالت سے گھبرائیں نہ. آپ کا آپ کی جمہوریت کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. کوئی عدالت آپ کی جمہوریت کی حفاظت نہیں کرے گی. آپ نے دیکھ لیا تو سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے. ہائی کورٹ سے کہاں تھا کہ اس الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے الیکشن کو ڈیلے کرنا ہے, کہیں بھی نہیں تھا. صرف بات ہو رہی ہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن, تاکہ ہر شخص جو ہے چاہے وہ ہار بھی جائے اس الیکشن کے رزلٹ کو ایکسیپٹ کرے, اور سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر ہو رہے ہیں. جب بیوروکریسی کو آپ نے سب کچھ دے دیا ہے, بیوروکریسی پنجاب میں اور کیا کر رہی ہے آپ کو سب کچھ پتہ ہے. کے پی کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, کس طرح وہاں پہ آپ کو پتہ ہے. جب شیر افضل مروت وہاں پہ ریلی وغیرہ کرتے ہیں, کس طرح ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. یہ ہر پورے ملک ہے. تو اپنے اسی بیوروکریسی کے ذریعے ہی الیکشن کروانا ہے, تو پھر الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایسا آرڈر جاری کر دیں کہ نواز شریف وزیر اعظم ہے اور کیوں قوم کا اربوں روپے ضائع کرنا ہے, پھر جو بھی بات کرے گا اس کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیں. اگر ہی توہین عدالت کے نوٹس سے آپ نے لوگوں کو ڈرانا ہے, ڈسکریج کرنا ہے جمہوریت کی حفاظت, تو یہی ہے کہ لوگ بات کریں کہ فری اینڈ فیئر ہمیں الیکشن دیا جائے. کس نے کہا تھا الیکشن ڈیلے کریں؟ ابھی آپ کو الیکشن ڈیلے یاد ہوگا جب عمر عطا بندیال صاحب نے الیکشن کی تاریخ دی تھی, اس وقت آپ کو الیکشن ڈیلے یاد نہیں ہوا. اس وقت تو آپ ایک لیٹر پہ لیٹر لکھتے تھے, بینچ میں نہیں بنتے تھے. منصور علی شاہ صاحب بینچ میں نہیں بیٹھے, ان کو اعتراض کیا کہ نہیں ہائی کورٹس کے اندر پٹیشن پینڈنگ پڑی ہیں. جب آپ چیف جسٹس بننے پھر آپ نے الیکشن کی ڈیٹ دی. جن لوگوں نے عمر عطا بندیال تو کے فیصلے کی انحراف کیا ہے, عمر عطا بندیال کا تو فیصلہ نہیں تھا نا, سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ نے کہاں ویلیو دی, کہاں جسٹیفائی کر رہے ہیں آپ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی؟ جن لوگوں نے اس وقت الیکشن نہیں کروایا, کہ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف نہیں تھا, وزیر خزانہ اسحاق ڈار نہیں تھی, انہوں نے کیوں فنڈ نہیں دیے, کیوں سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی, کیوں الیکشن کو ڈیلے کرواتے رہے؟ اس وقت آپ کو جمہوریت یاد نہیں آئی. اس وقت قاضی صاحب آپ خاموش تھے. اس وقت آپ پارلیمنٹ کے اندر چلے گئے, حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ الیکشن نہیں ہو رہے, پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں. آپ وہی آئین کی کتاب لے کر پارلیمنٹ کے اندر خطاب کر رہے تھے. ایک طرف آپ کے پاس آصف زرداری, شہباز شریف اور اسحاق ڈار وغیرہ بیٹھے تھے. اب آپ کو جمہوریت کی بات یاد آ گئی ہے. اب جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمیں فری الیکشن دیے جائے, آپ کہتے ہیں یہ جمہوریت کو برباد کر رہے ہیں, جمہوریت کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, آپ ان کو توہین عدالت کے نوٹس سے ڈراتے ہیں. یہ ڈر ہے تو پھر ہر پاکستانی اس خوف سے اب آزاد ہے. ہر پاکستانی کے اندر ہمت ہونی چاہیے کہ وہ بات کرے کہ ہمیں فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن دیا جائے, تاکہ پاکستان کے اندر ایک استحکام آئے, معیشت مضبوط ہو. اور جوڈیشل افسران جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, یہ بیوروکریسی کی طرح مینیجیبل نہیں ہوتے. انہوں نے کوئی پوسٹنگ وغیرہ نہیں لینی ہوتی. آنے والے جو سی ایم ہوتے ہیں, پرائم منسٹر ہوتے ہیں, ان کو جی ان کی مرہونی محنت نہیں ہوتے, یہ اپنی ان کا اپنا ایک نظام ہے. تو جو آپ جو ڈی سی وغیرہ الیکشن کروائیں گے وہ ان کو وہ تو کوشش کریں گے کہ ہمارا بندہ وزیر اعظم بنے, وزیر اعلیٰ بنے, تاکہ ہم اچھی پوسٹنگ لے سکیں, ہمیں اچھی پوسٹنگ مل سکیں, ہماری چوائس کے مطابق ہماری ٹرانسفرز ہوں, ہم اپنا گروپ لے کے ہیں. آپ نے انہیں کو الیکشن دینا ہے. اس کے مطلب ہے 80% تو الیکشن پہلے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کی مقبولیت نہیں ہے, نواز شریف چوتھے نمبر پہ ہے. ہر بندے کو کمپیننگ کا موقع ملنا چاہیے. اب شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا, نظر بند کیا گیا, آپ نے اس کے خلاف کیا نوٹس لیا, کیا پوچھا, کیا گناہ تھا اس کا؟ جو چاہے ڈی سی کو آپ نے اتنی پاور دے دیں, جو چاہے ڈی سی مرضی کرتے رہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے ملک کے اندر صاف شفاف الیکشن کو ضرور انشور کرنا ہے, ادروائز یہ آواز اٹھتی رہے گی اور یہ آواز بڑھتی جائے گی. اور صرف سوال یہ ہے
کہ جو آر اوز ہیں، جو ریٹرننگ افسران ہیں، وہ بیوروکریسی سے نہیں ہونے چاہیے، وہ جوڈیشل افسران ہونے چاہیے، تاکہ ایک قوم کو چلیں. آپ بعد میں جو بھی اس وقت کریں، جس کو بھی لے آئیں، لیکن قوم کو ایک کنسیپٹ آف نیوٹرلٹی تو ہو کہ جو ہمارا الیکشن کنڈکٹ کروا رہے ہیں وہ نیوٹرل بندے ہیں. ان کا بیوروکریسی سے یا آنے والی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا آنے والی حکومت سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. انہیں صرف اور صرف صاف اور شفاف الیکشن دینے ہیں. جوڈیشل افسران کے تو یہ کنسیپٹ ہے نا، یہ جوڈیشل افسران لیے جاتے ہیں کہ ان سے یہی ہوتا ہے، ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ نیوٹرل ہی ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں نہ انہوں نے کوئی پوسٹنگ لینی ہوتی ہے، نہ انہوں نے کوئی وزیر اعظم کے متحد ہوتے ہیں، نہ وزیر اعلیٰ کے. اب جو ڈی سی الیکشن کروائے گا تو وہ تو ڈیفینیٹلی جو آنے والا وزیر اعظم ہوگا یا وزیر اعلیٰ ہوگا اس کے جو متحد ہوگا، اس کو پتہ ہوگا میں نے ان سے فیورز لینی ہے، میں نے ان سے کام نہیں کروانے ہیں، میں نے اچھی پوسٹنگ میں جانا ہے. اور تو یہ معاملات ہیں اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جو ہے اب عدلیہ کو ہی اہم رول ادا کرنا ہے. جو گریوینس ہے پی ٹی آئی کا یہ بڑا جینیون ہے، ویلڈ ہے، لیگل ہے، جسٹیفائیبل ہے، اور اس پوائنٹ پہ کوئی سیکنڈ تھاٹ ہے ہی نہیں. وہی بیوروکریسی جب ایک پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کرتی ہے، لوگوں کے اوپر پرچے دیتی ہے، ایک بیل ہوتی ہے، دوسری میں اریسٹ کر لیتے ہیں، نظر بند کر دیتے ہیں، جلسے جلوس نہیں کرنے دیتے اپنی. اب کیا ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کیمپین کی اجازت ملے گی، ان کے راستے میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کی جائیں گی. آپ کیوں ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پھر آپ نے چیف جو آئی جی ہیں انہوں نے کتنی پروموشنز کی ہیں، چیف سیکرٹری نے دیکھ لی کتنی پروموشنز کی ہیں. کیا آپ نے اس ٹیم کو بدلا ہے؟ جو ابھی لوگ ڈی سیز لگے ہوئے ہیں، ڈی پی اوز لگے ہوئے ہیں، کیا آپ نے ان کی شفلیں کی ہیں؟ کیا آپ نیوٹرل کو وہاں پہ لے کے آئے ہیں؟ جی محسن نقوی دیکھ لیں، جی 1 سال سے وہاں پہ نگران وزیر اعظم بطور کام کر رہا ہے، اور باقی صوبوں میں دیکھ لیں. جی آپ اپنے نیوٹرل جو ہے وہ لے کے آئیں، سیٹ اپ لے کے آئیں. نہ ہی وہی پرانے ڈی سیز کام کر رہے ہیں، ڈی پی اوز کام کر رہے ہیں، وہی آئی جی کام کر رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ ان کا جو گریوینس ہے وہ پی ٹی آئی کے جینوئن ون ہے. یا تو یہ ہے کہ آپ پوری نظام کو ریشفل کریں، نئی اپوائنٹمنٹ وہاں پہ پوسٹنگز وغیرہ کریں، ایک نیوٹرل کے گروپ لے کے آئیں، تاکہ ان کو لوگوں کو بھی تصور تو چلو پیدا ہو کہ ایک نیوٹرل پہ بیوروکریسی آ گئی ہے، ان کی موجودگی میں الیکشن ہوگا. یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کی نظر بندیاں کی یا الیکشن کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، جب کوئی مسائل کھڑے کیے. اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر تو ڈیفینیٹلی جو سگنیفیکنٹ امپورٹنس ہے وہ جوڈیشل افسران کی ہوتی ہے. آپ وہاں پہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے کہ چلے لوگ، آپ نے لوگوں کو کنونس کرنا ہے. جمہوریت میں یہ لوگ ووٹ ڈالنے جائیں، جب اس کو پتہ ہوگا میرا رزلٹ ڈی سی کے بعد جانا ہے، وہ جو مرضی کا بھی لکھ دے، جو فارم ایشو کر دے، باکس کے اندر کچھ اور ہو، رزلٹ ٹی وی پہ کچھ اور شو رہا ہو، تو لوگوں نے پھر الیکشن ڈے والے میں کیا جانا. یہ بیسیکلی ڈسکریج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور عدلیہ کو جو کردار ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. کوئی پاکستانی نہیں چاہتا کہ الیکشن ڈیلے ہو، کوئی جو جمہوریت پسند شخص جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ الیکشن ڈیلے ہو. کیوں نگران سیٹ اپ کس مینڈیٹ کے تحت کام کریں؟ صرف اور صرف بنیادی سوال یہ ہے کہ الیکشن کو ہر صورت میں فری اینڈ فیئر الیکشن، ایسا تصور نہ دیا جائے کہ ہر صورت میں چاہے دھاندلی ہی کرنی پڑے نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے. یہ تصور جو ہے یہ بالکل نیگیٹو ہے اور یہ جمہوریت کے بالکل خلاف ہے. آپ تصور یہ دیں کہ جو بھی جیتے الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، میرٹ پہ الیکشن ہو، جو بھی جیتے ہر پارٹی اس کے رزلٹ کو ایکسیپٹ کرے، اور تاکہ ہماری جو معیشت ہو وہ مضبوط ہو، پاکستان کے اندر استحکام آئے، لوگوں کے مسائل حل ہو. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.